مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال، وزیراعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس کچھ دیر میں ہوگا۔ عسکری اور سول قیادت شرکت کرے گی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر دورہ امریکہ پر شرکاء کو اعتماد ملیں گے۔ ایران اسرائیل امریکہ تنازع پر مشاورت کی جائے گی۔ ایران کی حمایت اور دیگر اہم امور پر بڑے فیصلوں کا امکان۔ اسرائیل نے فلسطینیوں پر حملہ کیا، ہم نے کچھ نہیں کہا۔ پھر یمن اور لبنان پر اسرائیل نے حملہ کیا، ہم خاموش رہے۔ اب ایران پر حملہ کیا گیا، اگر ہم نے اب بھی کچھ نہ کہا تو اگلی باری ہماری ہو سکتی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا قومی اسمبلی اجلاس سے خطاب۔ ایران پر امریکی حملے کی شدید مذمت، کہا امریکہ نے ایران کے نیوکلیئر سائٹس پر حملہ کیا، ایران پر حملے کے اثرات پورے خطے پر مرتب ہوں گے۔ ایران کی خود مختاری کو کسی صورت چیلنج نہیں کرنا چاہیے۔ مزید کہا کہ ہمارے خطے میں بھی ایک نتن یاہو کی سستی کاپی ہے جس کو ہم نے سفارتکاری سے شکست دی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس، وزیر خزانہ کی تقریر کے دوران اپوزیشن ارکان کا شور شرابہ۔ محمد اورنگزیب نے کہا ہم نے بجٹ میں حکومتی اخراجات کو قابو میں رکھا، ڈیجیٹائزیشن کو فروغ اور ٹیکس کلیکشن قوانین میں بہتری لا رہے ہیں، تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کے بوجھ کو کم کیا۔ امریکی حملوں سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھی، IAEA کی حفاظتی تدابیر کو نظر انداز کیا گیا۔ پاکستان چاہتا ہے تنازع کا ڈائیلاگ سے پرامن حل نکلے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا گزشتہ اجلاس میں کشیدگی سے متعلق خبردار کیا گیا تھا، امن کی اپیلوں کو نظر انداز کیا گیا۔ پاکستان نے UN چارٹر کے مطابق اصولی موقف اپنایا، ایران پر حملوں کی مذمت اور ایرانی قوم سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ ایران پر امریکی حملوں کے بعد عالمی سطح پر شدید رد عمل، روس، چین اور پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ہنگامی قرارداد جمع کروا دی۔ مشرق وسطی میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ، قرارداد میں عام شہریوں کے تحفظ، بین الاقوامی قوانین کے احترام اور مذاکرات کے ذریعے حل پر زور۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب کی امریکہ پر شدید تنقید اور کہا کہ آج کا دن اقوام متحدہ کی تاریخ پر ایک دھبا ہے۔ اور ایران پر حملوں کے بعد عالمی مالیاتی منڈیوں میں ہلچل مچ گئی، سرمایہ کاروں میں بے چینی، غیر یقینی صورتحال کے سائے۔ امریکی ڈاؤ جونز میں 250 پوائنٹس اور نیسڈیک میں 100 پوائنٹس کی کمی، جاپان کا نکے انڈیکس 0.6 اور چین کے شنگھائی کمپوزٹ میں 0.1% کمی۔ تیل کی قیمتوں میں اضافہ، سونے کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی۔ برینٹ کروڈ آئل 3.17% اضافے کے بعد $79.45 فی بیرل اور امریکی کروڈ آئل 3.18% اضافے کے بعد $76.19 فی بیرل تک پہنچ گیا۔ اسرائیل کا ناقابل شکست ہونے کا تاثر خاک میں مل چکا، ناقابل تسخیر ایران پابندیوں اور بائیکاٹ کے باوجود سر اٹھا کر کھڑا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ غزہ ملبے میں بھی سر بلند ہے۔ اسرائیلی فوجی طاقت اور وقار کو سہارا دینے کے لیے امریکہ کو میدان میں آنا پڑا۔ مجلس وحدت المسلمین سمیت دیگر تنظیموں کی ایران پر امریکی حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت۔ قائدین نے امریکی حملے کو ایرانی خود مختاری اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ کراچی میں اسرائیل مرد آباد ریلی، شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ علامہ شہنشاہ حسین نقوی نے کہا امریکی ریاست اب ٹوٹنے جا رہی ہے، صہیونی ریاست چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ جائے گی۔ مفتی تقی عثمانی کی بھی ایران پر حملے کی مذمت۔ سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں لکھا دوسرے ممالک کو دھمکیاں دینے والا شخص کیا انعام حاصل کرنے کا مستحق ہو سکتا ہے؟ ٹرمپ نے ایران پر حملہ کر کے قومی اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی۔ ایران پر حملہ چین کے معاشی فروغ کو روکنے کی کوشش ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا خطے میں سب سے زیادہ پاکستان کی معاشی قوت متاثر ہوئی، معاشی توازن یورپ کے بجائے ایشیا کی طرف منتقل ہو رہا ہے جو ایشیا کے لیے خوش آئند ہے۔ جماعت اسلامی کا ایران پر امریکی حملے کے خلاف آج یوم احتجاج منانے کا اعلان۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا امریکہ سب سے بڑے دہشت گرد ہے، اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے۔ 1948 میں جب یہ ناپاک ریاست آئی تو مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا، لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا۔ حماس کی تحریک اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق ہے۔
हमास अगर मुजाहमत करे तो अमेरिका उसको दहशतगर्द कहता है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अमेरिका के ईरान के जौहरी तंसीबात पर हमले की मजम्मत। कहा, ईरान पर पहला बराह रास्त हमला खत्ते में कशीदगी बढ़ा सकता है। हम तनाज़े के फौरी खात्मे और कशीदगी कम करने का मुतालबा दोहराते हैं। अमेरिका के ईरान पर हमले, सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा, अमेरिका को एयर स्पेस फराहमी की झूठी खबरें गर्दिश करने लगी। मुल्क दुश्मन अनासिर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ। अमेरिका को एयर स्पेस देने की इजाज़त झूठी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने 21 और 22 जून की शब ईरानी एटमी तंसीबात पर अमरीकी हमले की सख्त मजम्मत की। कहीं बादलों के डेरे, कहीं बरसात, मुल्क में मौसम की बदलती सूरत हाल। लाहौर में बादलों ने एंट्री दे दी, फिर थोड़ी देर बाद बारिश हो गई। तेज हवाएं चलने से मौसम सुहाना, गर्मी का जोर भी टूट गया। कराची में आज भी बादलों का राज, शहर में हल्की बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में भी बरसात का इम्कान।